الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دل سے مجھ پر درود پڑھا کرو تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کو پہنچانے کا جو ٹول ہے وہ ہے کہ دل سے، محبت سے، توجہ سے، انہماک سے، حضوری قلب کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ورد وہ دو وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ میرے اوراد و وظائف میں اضافہ ہو جائے، میں جو پڑھتا ہوں روزانہ وہ تعداد پوری ہو جائے، ایک اس لیے ہوتا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ اور دوسرا محبت اور چاہت کا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اس روایت کے اندر بھی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تعداد کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی لالچ، کسی طمع اور کسی منزل کا حصول نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے۔ تو اس کے لیے جو نسخہ اور جو طریقہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے پڑھا کرو، جو دل سے پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ دل سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل صد تکریم حاضرین، سامعین و ناظرین، درس قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 آج کا موضوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت و معرفت سے نوازا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ حاضرین محترم، تحویل قبلہ کے ضمن میں، قبلہ کی تبدیلی کے ضمن میں یہ دوسری آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اور دوسرے پارے کی دوسری آیہ کریمہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کریم نے فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، اعتدال والی امت بنایا، معتدل بہتر امت بنایا۔ اب یہ جو لفظ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے دامن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں معتدل بنایا، امت وسط بنایا، اعتدال والی معتدل درمیانی امت بنایا، یہ پوری امت کی پوری زندگی کے سارے فلسفوں کو یکجا ایک لفظ میں اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں اس کو بیان فرما دیا۔ انسان کی ظاہری زندگی ہو، انسان کی پوشیدہ زندگی ہو،
انسان کے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، انسان کا عقیدہ ہو، سیاست ہو، اقتصاد ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، کچھ بھی ہو، اس لفظ کے اندر اللہ کریم نے وہ ساری چیزوں کا نچوڑ، خلاصہ اور لب لباب بیان کر دیا۔ کیسے؟ آئیے قرآن کے اس دامن سے برکت لیتے ہوئے ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امتا وسطا، وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو، وسطا درمیان۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مبارک فرمان ہے، آقا نے فرمایا خیر الامور اوسطها، لوگوں تم زندگی گزارتے ہوئے درمیانی رستے کو نہ چھوڑنا، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے کوئی بھی معاملہ ہو، غم ہو، خوشی ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، غربت ہو، امارت ہو، بیماری ہو، صحت ہو، امن ہو، جنگ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اعتدال اور درمیان والے راستے کو اختیار کیے رکھنا ہے، تم خیر پر قائم رہو گے۔ انسانی زندگی کے بنیادی طور پر بھی 3 مرحلے آتے ہیں۔ ایک بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد شباب ہوتا ہے جسے ہم جوانی کہتے ہیں، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ان تینوں مرحلوں میں جو سب سے بہترین مرحلہ ہے زندگی کا، وہ کون سا ہے؟ وہ درمیان والا یعنی جوانی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بزرگ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے فارسی کا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پوری دنیا کے سارے قبرستانوں میں اس جوان کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ سارے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا۔ یہ اس جوان کی توبہ کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے شمال و جنوب، مشرق و مغرب سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اب اس بندے پر جس نے یہ جوانی کے عین شباب کے موقع پر جب توبہ کیا تو اس کے اپنے دل کے اجالے کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ زندگی کے آپ مرحلے دیکھیں، اپنے اوپر بندہ غور کرے تو عین جوانی میں کی گئی عبادت کہ جب انسان شباب کی چڑھتے ہوئے منزلوں پر ہوتا ہے، شیطان کے وار زیادہ ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ کسی کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کر دے، اس وقت کسی کو تلاوت قرآن اور قرآن کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھنا نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا وہ خاص کرم ہے جو اللہ چنیدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو زندگی کے مرحلوں میں بھی جو بہترین دور ہے عمر کا، بہترین دور، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچپن سے انکار کیا جا رہا ہے یا اس کی مخالفت، یا بڑھاپے سے، بلکہ بڑھاپے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بدترین شخص کون ہے؟ بدترین بندہ، برا بندہ کا خبیث بندہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور نیک اعمال کم ہو وہ سب سے بدترین اور خبیث شخص ہے۔